لم يلد ولم يولد صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز محتشم آغا شیوا نجفی صاحب دامت برکاتکم، حضرت علامہ امین شہیدی صاحب، محترم اظہر علی عابدی صاحب، محترم المقام علامہ مخدوم لیاقت حسین ہاشمی صاحب، منتظمین محفل اور سامعین و حاضرین، میں دل کی امید گہرائیوں سے آج کی اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر الصادق ٹرسٹ کے منتظمین کو، محفل کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے توسط سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا موضوع ایک سوال ہے جو ہر مسلمان سے کیا جاتا ہے، اور علم و آگہی کے اس دور میں اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روح سے، احادیث کی روح سے، آثار صحابہ و ائمہ و اہل بیت کی روح سے آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا، اور وہ سوال ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ Why we celebrate Eid Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam؟ میلاد کی جو سیلیبریشن ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا کانسیپٹ، اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ، اس کی کڑیاں 2 یا 3 صدیاں پہلے تک ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک 20th century، اینڈ آف 19th century، 19ویں صدی کے اختتام پر اس کا فلو، اس کے اندر اضافہ ہوا، لیکن اس کی کوئی ہسٹورک بیک گراؤنڈ، کوئی بیس، کوئی اس کا قرآن کی، حضور علیہ السلام کی سیئنگز، احادیث جو ہیں ان کی روح سے کوئی تصور نہیں ملتا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میلاد پھر کیوں مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں گا کہ کسی شخص کی آج کی محفل میں غیر حاضری اس بات ہے کہ کوئی یہاں پہ نہیں ہے، کہیں اور موجود ہو سکتا ہے۔ تو کسی کا محفل میں نہ ہونا اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی یہاں نہیں ہے، کہیں اور تو ہوگا نہیں۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر قرآن مجید میں بھی متعدد مفصل آیات موجود ہیں، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کو نہ پڑھنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو کسی چیز کو آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، اسٹڈی نہیں کریں گے، ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، تو ذہن پہ جو جہالت کی، کم علمی کی گرد جمی ہے، وہ علم کے نور سے پھر کیسے چلے گی، کیسے دور؟ تو کوئی نہ پڑھے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ پڑھو گے تو تمہیں میلاد کا کانسیپٹ بھی ملے گا، اس کی سیلیبریشن بھی ملے گی۔ سب سے پہلے ایک چیز، قرآن مجید کے مضامین جن کو سبجیکٹ آف ہولی قرآن کہا جاتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اور سبجیکٹ آف ہولی قرآن پہ ہر اسکول آف تھاٹ متفق ہے، کانسنسس ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کے سبجیکٹس ہیں۔ ایک تو اس کا سبجیکٹ ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، لیکن اس کی کلاسز کرنے تو اس کے آگے پھر سبجیکٹس بنتے ہیں کلاسیفیکیشن میں، جنہیں مضامین قرآن کہا جاتا ہے تفسیر کے باب میں۔ ان سبجیکٹس میں سے ایک مستند موضوع مضامین قرآن کا میلاد نامہ انبیاء ہے۔ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے ولی قرآن کا، قرآن مجید کا، میلاد نامہ انبیاء۔
اور اس سبجیکٹ کے ذیل میں میلاد کا ذکر کیا ہے، اور فقط ذکر نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا ذکر کہاں پہ ہے؟ ذکر میلاد نامے انبیاء کے باب میں قرآن میں موجود ہے. اس کی پہلی مثال یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، اور سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بلکہ اس طرح وسلام علیہ، پیس بی اپون یحییٰ، پہلے یحییٰ تیری ذات پر سلام ہو، پھر ولادت کا ذکر بعد میں آتا ہے. اس دن پر بھی سلام جس دن تیری ولادت ہوئی. آن دا ڈے آف یور برتھ، تمہاری پیدائش کے دن پر بھی سلام. پہلا کنسپٹ. اسی سے آگے چلے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے انہی کی زبان سے ذکر کروایا. صیغہ واحد متکلم کا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيَّ، پیس بی اپون می. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سلام ہو میری ذات پر. یوم ولدت، فقط میری ذات پر سلام نہ ہو بلکہ میرے میلاد کے دن پر بھی سلام. اگر تجھے میلاد نہیں ملتا تو اٹ مینس کہ تم نے قرآن کو ڈیپتھ میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا. میلاد اتنی امپورٹنس چیز تھی، اس کی سگنیفیکینس تھی، تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنایا. اور پھر فقط ذکر نہیں کیا بلکہ آپ کی ذات پر سلام بھیجا، آپ کی جوڑے میلاد پر سلام بھیجا. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے میلاد کا ذکر کروایا اور اس میلاد کے دن پر سلام بھیج کر اعلان کر دیا کہ خدا جب میلاد کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کے اندر نہ صرف میلاد کا ذکر کرتا ہے بلکہ مولد کے لفظ کا استعمال بھی کرتا ہے، فرق کے لفظ کا بھی استعمال کرتا ہے. میلاد کا اوریجن، اس کی ابتدا لفظ فرق کو بھی ڈسکس کرتا ہے. اور انبیاء کے مقام کا ذکر کرنے کے بعد، انبیاء کی عظمتوں کے ذکر کے بعد، انبیاء کی فضیلتوں کے ذکر کے بعد ان کی ذات پر سلام بھیجتا ہے. اور پھر نبی کے میلاد پر سلام بھیج کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے عیسیٰ تیرے میلاد پر بھی سلام ہو. تو جس دن دنیا میں آیا اس دن پر بھی سلام ہو، اس ذات پر بھی سلام ہو، اس پل پر بھی سلام ہو، اس گھڑی پر بھی سلام ہو، اس بات پر بھی سلام ہو، اس لمحے پر بھی سلام ہو، اس ساتھ پر بھی سلام ہو. جن لمحوں کے اندر تیری ولادت ہوئی تو خدا کے نزدیک انبیاء کا میلاد اتنا عام ہے کہ وہ لمحے جن لمحوں میں نبی دنیا میں آتا ہے اس کا ذکر قرآن میں کر کے اس لمحوں پر سلام دے. دوسرا تصور وہ ہے حضور علیہ السلام کے میلاد، اور وہ تصور سورہ اخلاص سے ثابت ہوتا. جس سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام یہ بھی ہے. اور ہر مبلغ، ہر مدثر، ہر واعظ جب دین کی تبلیغ کی بات کرتا ہے تو بنیاد کے طور پر سورہ اخلاص سے بیان دیتا جو توحید ثابت کرتی ہے. آپ یہ بتاؤ کہ توحید کے پیرائے میں خدا کس طرح میلاد کا ذکر کر رہا ہے؟ اب یہ ہے سورہ توحید، لیکن اللہ رب العزت بھی کون سی توحید بتا رہا ہے جس کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے. قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک. آپ بتائیے وہ روا بیٹھے ہیں. توحید کا بیان لفظ قل سے شروع ہو رہا ہے یا اللہ احد سے؟ اللہ احد سے کہ وہ اللہ ایک ہے یہ خبر ہے. اس سے پہلے لفظ قل کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا اپنے حبیب سے خطاب.
اسی خطاب اور بیان کے ربط کو رسالت کہتے ہیں. اسی ربط کو کیا کہتے ہیں؟ رسالت. تو اللہ رب العزت کے تصور سمجھا رہا ہے کہ جب میرا ذکر ہو، میری الوہیت کی بات ہو، میری ربوبیت کا پرچار ہو، میری وحدانیت کا ذکر ہو، تو وہ ذکر کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ اس ذکر کی بنیاد کیا ہے. تو گویا کوئی توحید لفظ کل کے اندر ہے، جو کل سے باہر ہے وہ توحید نہیں کچھ اور. کل ہوتا ہو ابھی آٹھ فرما دے وہ خدا ایک ہے. آگے اللہ اس سبق کے بعد لم یلد ولم یولد، کہ حضور کے میلاد پر بڑی باتیں دلیل دی. تو یاد رکھے میلاد مصطفیٰ قاطع شرک و بدعت اور مکری توحید عمل ہے. شرک کو جڑوں سے اکھاڑتا ہے اور توحید کو مضبوط کرتا ہے. اور اب نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے سے پاک، اسی لیے وہ خالق ہے. وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا کرتا. پیدا ہونے میں اور پیدا کرنے میں بس یہی فرق ہے کہ ایک طرف آپ کی بندگی ہے، دوسری طرف معبودیت ہے. یہ فرق ہے. اب فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد means کہ خدا کا میلاد نہیں ہوتا. نفس بھی یلد کا استعمال اور امام ایسے ہیں فلد اور نام دار، اسے عربی میں بیٹا کہتے ہیں. تو میلاد بھی اس کی اوریجن اور نام دار ہے. میلاد کا مطلب تو یہ ہے جس دن حضور تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تشریف لانے سے، پیدا ہونے سے پاک ہوں، اس لیے کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں خالق ہوں. خالق پیدا نہیں ہوتا، پیدا مخلوق ہوتی ہے. پیدا کون ہوتا ہے؟ مخلوق ہوتی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر خدا کا مولد نہیں ہے تو کسی اور کا بھی مولد نہیں ہے. توجہ میری طرف. اگر خدا کا مولد نہیں ہے تو پھر کسی اور کا بھی مولد نہیں ہے. اگر خدا کا مولد نہیں ہے اور کسی اور کا بھی مولد نہیں ہے تو پھر توحید کہاں سے ثابت ہو؟ کیونکہ مولد نہ ہونے میں اگر مخلوق خدا کے عمل میں شریک ہو جائے تو مخلوق نہیں رہتی. تو صرف خدا پیدا نہیں ہوا، اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد خدا کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا. یہ توحید ہے. میلاد خدا کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے. تو اس نے اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد، میں پیدائش سے پاک ہوں، مولد سے پاک ہوں، میلاد سے پاک ہوں. میں پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے خدا کہتے ہیں. جو پیدا ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ خدا پیدائش سے پاک ہے، میلاد سے پاک ہے، مولد سے پاک ہے. پیدا مصطفیٰ ہوئے تھے، میلاد مصطفیٰ کا ہوا تھا، مولد مصطفیٰ کا ہوا تھا. تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جو میلاد سے پاک ہے اسے خدا کہتے ہیں، جس کا میلاد منایا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں.
تو صاحب مواہب اللدنیہ اس حدیث کو نقل نہ کرتے، مدارج النبوہ کے اندر یہ حدیث نہ ہوتی۔ امام جلال الدین سیوطی جیسا امام جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 72 مرتبہ حالت بیداری میں کیا، وہ اس حدیث کی تخریج میں شامل نہ ہوتا۔ امام قسطلانی جیسا محدث اس حدیث کی روایت میں شامل نہ ہوتا۔ یہ بڑے بڑے ائمہ 3 ریفرنسز دیے ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور آپ مولد النبی ہے، اور اس حدیث کی ایک روایت علامہ امام ابن تیمیہ نے بھی روایت کی، اس کا کانٹیکسٹ الگ ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو اہل سنت کے نزدیک ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے ہیں، ننھے منھے بچے، وہ حجرے کے باہر یصلون علی النبی، یہ حدیث کا مطلب شروع ہو رہا، وہ حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، وہم یقولون، اور وہ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، محمد عبد صالح، میرے آقا آپ جیسا سیرت و کردار میں حسن جمال میں کوئی نہیں ہے، آپ عبد صالح ہیں۔ اور وہ یہ کہتے کہتے وہم یرقصون ایضا، وہ جب حضور کے حسن جمال کو دیکھتے کہ وہ بچے فراغ رسول کے مقام پہ فائز ہو کر محر رقص ہو جاتے، حالت رقص میں ہو جاتے۔ اب یہ عمل جاری تھا، بچے حجرے کے باہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مصطفیٰ پر درود و سلام کر رہے تھے، آقا نے منع نہیں کیا، وہ حضور کو محمد عبد صالح کہہ کر مصطفیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کر رہے تھے، آقا کی شان و عزت کا ذکر کر رہے تھے، آقا مسکراتے رہے، بچوں نے رقص بھی کیا، مصطفیٰ نے منع نہیں کیا۔ یہ بھی عمل جاری تھا، حینما جاء علی بن ابی طالب، یہ عمل جاری تھا کہ مولا کائنات مولا مرشد کشا تشریف لائے۔ میلاد کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، یصلی علی النبی، مولا کائنات نے آخری آقا کو دیکھا تو درود پڑھا، ویقول، اور کیا کہا، محمد عبد صالح، میرے آقا جب آپ کو تکتا ہوں تو کسی اور کو تکنے کی حاجت مت۔ یہ کہنے کے بعد حدیث ابھی اختتام پذیر نہیں، آگے چل رہا ہے سلسلہ۔ فرمایا کہ جب محمد عبد صالح کہا تو بولا مشکل کشا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، عشق میں، حسن و جمال میں اس قدر مستغرق ہو گئے، ڈوب گئے کہ آپ کو آپ کی رقص کر کے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ کوئی خاص ایونٹ ہوا تھا یا ویسے ہی لوگوں نے آگے کرنا شروع کر دیا؟ محدث بھی قربان امام قسطلانی آپ کی عظمت پر، امام جلال الدین سیوطی آپ کی عظمت پر، جنہوں نے 21ویں صدی کے مولوی کے ذہن کی طرف کو جھاڑ کر اس میں میلاد النبی کا نور ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتا تھا، لوگ پوچھیں کہ کون سا ایونٹ تھا، ایکسیڈنٹل ایونٹ تھا کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، ویسے لوگ آگے بلائے کائنات بھی آگے، حضور کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر درود پڑھا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے، دین کون سا تھا، کیفیت کیا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ امام بیان کرتے ہیں، امام قسطلانی حدیث کا متن جاری ہے، آپ نے فرمایا کہ سب کچھ کیوں ہوا، اس لیے کان یومن یوم ولد النبی، کہ وہ دن تھا جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضور کی ولادت کے ذکر پر، ولادت کے دن پر مدینے کے بچوں نے درود پڑھ کر میلاد منایا، حضور کی ذات پر سلام بھیج کر میلاد منایا، رقص کر کے میلاد منایا، آقا کا ذکر کر کے میلاد منایا، مولا علی نے درود و سلام پڑھ کر میلاد منایا، رقص کر کے میلاد منایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جب ذکر مصطفیٰ کی بات ہو تو فقط درود و سلام ہی پڑھا کرو، میلاد مصطفیٰ کی بات ہو فقط عظمتیں نہ بیان کیا کرو، بلکہ اس حد تک چلے جایا کرو کہ رسول کی ذات میں ڈوب کر
پوچھتا ہوں ابن اسحاق سے لے کے ابن ہشام سے لے کے جتنے بھی حدیث کے سیرت کے علماء محدثین جس بھی اسکول آف تھاٹ کے گزرے ہیں ان کا اس جملے کا اتفاق ہے کہ جب آقا مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھ کون سے قرآن میں لکھا ہے کہ رسول مدینے میں آئے تو اس کا استقبال ہو؟ کس نے لکھا؟ نہیں لکھا. کیا آقا نے حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. لیکن آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے. ادھر مدینے کی کیفیت دیکھنے جشن کا اہتمام تھا کہ رسول کی دنیا میں آمد نہیں کی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں آمد. میں عقل میں ماتم کھلا ہوں کس طرح دنیا میں آمد کے بارے میں چپ سادھ لی جاتی ہے. اگر رسول کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے تو اس کا استقبال دیکھ لے. جس کا استقبال ایک شہر سے دوسرے شہر میں صحابہ نے منایا وہ بدعت نہ تھا تو رسول کا دنیا میں آنے کا جشن منانا بدعت کیسے ہو گیا؟ شہر میں آنا تو زیادہ بڑی بات ہے یا دنیا میں آپ کو بڑی بات ہے؟ جب مدینہ میں آئے تو تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں، خواتین اور بچے کھڑے ہیں، بوڑھے الگ کھڑے ہیں، گروہ در گروہ، قطار اندر قطار جوان کھڑے ہیں. کون آ رہا ہے؟ اور مجھے کہنا پڑتا ہے آج بھی نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ شعر اس مقام پہ یاد آ رہا ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا باتیں. یہ اس کیفیت پہ آپ نے یہ شعر لکھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی تو ہر کسی کی کیفیت کیا یہ ہر تاریخ کار نے لکھا. تو کیا حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ میرا استقبال کرنا، تیاری کرنا؟ کوئی فنڈنگ ہوئی تھی؟ کوئی لوگوں کو چنا دے کے بنایا گیا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. فقط لوگوں کو اتنا علم ہوا تھا کہ آقا مدینے کو، جسرت کو مدینے بنانے آ رہے ہیں، قدم رنجا فرما رہے ہیں. وہ بنجر زمین آپ کے تنوں کی بدولت سب تو شاداب ہونے والی. اب اس وقت کیا ہوا؟ آقا کے ایک صحابی، اور یہ ذکر حدیث و تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور آدھی کچی آدھی پکی کھجوریں اٹھا اٹھا کے حضور کی آمد کی خوشی میں بچوں کو اچھال دیتے، پھینکتے، تقسیم کرتے. درخت پہ چڑھے ہوئے. آقا جب تشریف لائے دیکھا میرا ایک دیوانہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کر میری آمد کی خوشی میں مکہ سے مدینہ لوگوں میں کھجوریں باندھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے نیچے اتارو. نیچے اتارا. آپ نے آگے بڑھ کے اپنے صحابی کو گلے سے لگا دیا. اگر آمد مصطفیٰ پر ایک صحابی نے کھجوریں تقسیم کی اور وہ بدعت کے شرک ہوتی تو حضور روک لیتے، منع فرماتے، ناراضگی کا اظہار کرتے، نیچے اتار کر گلے لگا کر صحابہ کے مرنے کے اندر اعلان کیا کہ اے جابر، تو نے میری آمد پر ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھجوریں تقسیم کی ہیں. پتا ہم تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا جنت کی طرف رکھتا ہے؟ کیا بلندی درجات چاہتا ہے؟ اعمال کی کثرت، ایمان کی سلامتی چاہتا ہے؟ وہ بھی رسول کے دل کو بیدار کو جاننے والا صحابی تھا. فرمایا آقا نہ جنت کی طرف ہے نہ عمل کی طرف ہے. ارے جن کی قربت ہوتی ہے ان کی طرف عمل نہیں ہوتا، ان کی طرف جنت نہیں ہوتی، جنت والا ہوتا ہے. فرمایا آقا کچھ نہیں چاہیے، فقط جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی قربت چاہیے. تو آقا نے فرمایا تو میرے ساتھ ہوگا جنت کے اندر، جہاں میں ہوں گا وہیں پہ تو ہوگا. تو حضور کی آمد کی خوشی میں کسی کو سزا نہیں ملتی، انعام ملا کرتا ہے. اور آقا کے مصطفیٰ کی خوشی میں کھجوریں بانٹنے والے کی مذمت نہیں کی جاتی، اسے شرکت بدعت کے ہوتے نہیں لگائے جاتے، گلے سے لگا کر اسے ہوتے حضرت کی قربت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا. اب
آنکھ لگ گئی. کیا دیکھا خواب میں؟ کھجوریں گر رہی ہیں چھوٹی. بیدار ہوئی تو کیا دیکھا کہ ان کھجوروں کا جیسا ذائقہ اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا. اور اس پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے دیکھا. حلیمہ حضور کو لینے جا رہی تھی گود لینے. یہ میری رائے نہیں شاہ عبدالحق کی ہے. تو فتویٰ لگاتا ہے تو شاہ عبدالحق پہ لگا. جو محدث دہلوی ہیں انہوں نے لکھا انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد پر جشن منانے کا کیا مقام ہے. وہ اسی لیے محدث دہلوی تھا. فرمایا آپ نے لکھا کہ وہ حضور کو لینے جا رہی تھی. اللہ نے کھجوریں گرائی حلیمہ کی جھولی میں. جب وہ آنکھ لگ گئی خواب میں, جب بیدار ہوئی تو ایسا ذائقہ نہ تھا. شاہ عبدالحق لکھتے ہیں اللہ نے بھی حلیمہ سے کہا ہوگا حلیمہ تو کیا سمجھتی ہے کھجوریں کیوں گرا رہا؟ اس سے پہلے نہیں گرائیں. عرب کے بڑے بڑے روزہ کے گھر میں جاتی رہی, بچوں کو گود لیتی رہی, ان کی دائی بنتی رہی. کبھی میں نے ایسا عمل نہیں کیا. تو دیکھ لے آج تو ایک یتیم کو گود لینے جا رہی ہے جو میرا حبیب ہے. آج تو اس کو گود لینے جا رہی ہے جو مجھے تخلیقے کائنات ہے. اس سے پہلے میں نے کھجوریں نہیں گرائی. آج تو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں بھاگی بھاگی فقط مصطفیٰ کے لیے جا رہی ہے. تو میں کھجوریں گرا کر یہ اعلان کر رہا ہوں جو آمد مصطفیٰ کے لیے طرف رکھتا ہے خدا اس کی جھولی میں کھجوریں گرا کر گرا دے مصطفیٰ کا نام. اور پھر یہ روایت شاہ عبدالحق کی فرمایا کہ جب حضور نے پرورش پائی حلیمہ کی گود میں, جب رخصت ہوئے میرے آقا وہاں سے تو سیدہ حلیمہ لکھتی ہے کہ اس دن میرے منہ سے ان کھجوروں کا ذائقہ جاتا رہا. اس پر میرے مرشد میرے استاد ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک جملہ کہا. اس پر آپ نے فرمایا میرا وجدان کہتا ہے کہ رب نے بھی حلیمہ سے وجدان میں القاء کے ذریعے مکالمہ کیا ہوگا. حلیمہ کی کیا سمجھتی ہے ذائقہ کی میرا؟ ارے تو یار کو لینے جا رہی تھی ذائقہ کیا تھا. اب جب میرا یار میرے گھر سے چلا گیا میں نے کھجوروں کا ذائقہ بھی واپس سکھایا. تو ذائقہ تو مصطفیٰ کی طرف سے تھا. کھجوریں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں لوٹائی تھی. اب جب یار جاتا رہا میں نے ذائقہ بھی واپس لے لیا. آخری روایت پھر پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں گئے قیام کے لیے تو غار مزار شریف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا, صحابی تقوی اور ریاضت سے نہیں بنتا, قربت مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابہ والے بیت کا ایک لوگ کمپیریزن کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں گنجائش نہیں ہے موازنے کی. گھر والے ہوتے ہیں, در والے ہوتے ہیں. مالک کو مالک کہا کرو, غلام کو غلام کہا کرو. یہی سنیت ہے. صحابی عمل سے نہیں بنتا. اگر عمل سے بنتا قرآن کی کیا صدیق اکبر کے ذکر سے پہلے یہ تصور سمجھا. فرمایا وہ لوگ جو میرے حبیب کی معیت میں بیٹھتے ہیں, قربت میں, صحبت میں, وہ صحابی ہیں. اگر عمل سے صحابی بنتا ہوتا تو قرآن کیا کہتا؟ کان ابا بکر تقیہ, ابو بکر متقی تھے. قرآن کہتا ہے یہ ان کا تعارف ہے. فرمایا ابو بکر تیری نمازیں, تیرا تقویٰ, تیری عبادتیں, تیری ریاستیں, تیرے سجدے, تیرے رب کی خشیت میں ڈرنا, تیرا رونا, تیرا رات کو مصلی میں بیٹھنا, قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, ہر کچھ اپنی جگہ پہ بجا ہے. مگر ابو بکر تیری پہچان تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہے, عبادت اور ریاست کی وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ تو میری جان کی قربت میں بیٹھ کر میری جان کے چہرے کو تکتا ہے. یہی میرا بات ہے. ایک تاریخی جملہ کہہ دوں,
فرمایا ابو بکر جا اندر سے پہلے جا کے غار صاف کر. آپ نے اپنے ہاتھوں سے غار صاف کیا. آخری دلیل غار صاف کر کے حضور سے فرمایا اندر تشریف لے آئے. جب اندر تشریف لے گئے تو طویل سفر کا پیاس لگی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العطش یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب شدید پیاس لگی ہے. صاحبان ایک متعلق بیٹھے ہیں, اگر غار میں پانی ہوتا تو ابو بکر کبھی پانی طلب نہ کرتے, پی لیتے, کیونکہ غار آپ نے خود صاف کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ غار میں پہلے سے پانی نہ تھا. تو صدیق اکبر نے جب سوال کیا, سیدھی سے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, آقا نے کیا جواب دیا؟ یا ابا بکر اذهب الى صدر الغار واشرب الماء. ابو بکر جا غار کے تھانے پہ جا کے پانی پی لے. وہ صحابی کا ایمان تھا, بات کے نجد کے حضرات الناس میں سے کسی بہادی کا ایمان نہ تھا. اگر ہوتا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غار میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, پانی ہوتا تو میں پی لیتا. پانی تو نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں غار کے تھانے پہ جا کے پانی پی لے. آپ کو پتا تھا کہ رسول کو ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس کی بات زبان سے نکلی ہوئی وحی خدا بندی ہوتی ہے. پانی پی کے پڑھتے دلوں کے راز جاننے والے رسول نے پوچھا یا ابا بکر کیف وجدت الماء. ابو بکر بول پانی کیسا تھا؟ حدیث کے بعد الفاظ ہے, صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدت الماء, میں نے پانی کو کیسا پایا؟ ابرد من الثلج, برف سے زیادہ ٹھنڈا. ابيض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. اعلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا. ازکا ایبا من المسک, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. یہ چار بہت چیز پانی کی تھی. فرمایا ابو بکر تجھے پتا ہے پانی کہاں سے آیا تھا؟ اب جواب سنیں, علماء کہتے ہیں فکر کے بعد میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں. صدیق اکبر نے یہی فرمایا بندہ ہوا اعلم, فرمایا بندہ ہوا رسول اعلم. اللہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. ارے تو ساری زندگی حضور کے علم کی نفی کرتا ہے, علم مصطفیٰ کا اثبات تیری زبان پر آتے ہی تیرے چہرے پر آثارِ تب نمایاں ہو جاتے ہیں. اٹھا, تیرا امام میرا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے, خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. اب اگر تیرا عقیدہ علم مصطفیٰ کے بات میں صدیق کہتا ہے تو تو صدیق کا پیروکار ہے. اگر عقیدہ نہیں تو ترنگی چھوڑ, منافقت چھوڑ, صدیق کے عقیدے کو چھوڑ, اپنے عقیدے پر بدل جانی کر. آپ لینا آسان ہے, بولنا مشکل ہے عقیدے پر. آپ نے فرمایا حضور آپ کو علم ہے کہاں سے آیا؟ آقا نے فرمایا جب تو نے پانی مانگا اس وقت بھی پانی نہ تھا. جب میں نے کہا غار کے دانے میں جانے پی لے, اللہ نے جبریل کو طلب کیا, فرمایا جا آج میرے یار سے اس کے یار نے پانی مانگا. ان اللہ تعالی قدم الملائکۃ معذب اللہ نے کہا میرے جنت کے صدر الغار, جبریل جا جنت سے ایک دودھ کی نہر نکال کے لے جا غار کے کھانے میں. جو حضور کی قربت میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, آمن کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے عشق کے امتحان کے سلسلے میں جنت سے دودھ کی نہریں جاری کرتے ہیں. آخری بات, جن سے آپ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, یہ باتیں لوگوں کو بتایا کرو عقیدہ پتہ چلے. سین اور شین میں کوئی اور حرف نہیں ہے درمیان میں, اختلاف ہے ہی. وہ چاہے ہے تو کہتا ہے غلط ہے, سین کے بعد شین آتا ہے, یہ متصل ہے, منفصل نہ کرو. ایسے اتصال ہے کہ نہ صاحب, انفصال اگر ہوتا تو درمیان میں سین کے بعد شہادہ ملے نہیں کر رہے ہو, اسی اتصال کی بات کر رہا ہوں. ام المومنین نے پوچھا بابا آج اب محفل میں ہر شہر سے بے نیاز ہو کر ٹکٹ کی بات کر ایک ہی چہرے کو تک رہے تھے, وہاں جلیل القدر اور بھی صحابہ تھے, ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا خبر, میں نے اپنے حضور کی زبان اقدس سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟
النظر الی وجه علی سے عبادت، ابو بکر علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ہمارے سامنے حالت عبادت میں تھا اس نیت پر عقیدہ. اور یہی نہیں، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ یہ باتیں امت کو نہیں بتاتے، ان کی دکانداریاں ہمارے میں پڑتی ہیں. ارے نسبت فاروقی رکھنے والوں سنو، جو عمر فاروق سے محبت کرتا ہے اس کا اگر یہی عقیدہ ہے تو فاروق اعظم کہے تو ٹھیک، اگر یہ نہیں تو آج کے بعد عمر کا نام لینا چھوڑ دیں، اپنے عقیدے پر ایسا نہیں کریں. آپ بتاؤ نسبت فاروقی اصل میں نسبت حیدری میں کیوں نظر آتی ہے؟ فاروق اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا ذکر علی سے عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور تاریخ میں دیکھا مدینے کی گلیوں کے اندر کہ جب صدیق اکبر فرض نمازی سے فارغ ہوتے تو مولا علی کی تلاش میں نکل جاتے، فاروق اعظم فارغ ہوتے مولا علی کی تلاش میں نکل جاتے. کوئی پوچھتا علی کے بعد کیوں جاتے ہو تو فرماتے رسول نے کہہ دیا تھا ذکر علی کی عبادت ہے، چہرے علی کو تکنا کی عبادت ہے، دیدار علی کی عبادت ہے، اس پہ علی کی دین کی عبادت ہے، جمال علی سے اپنی نیاز کو بجانا بھی عبادت ہے. تو عمر کے نزدیک، ابو بکر کے نزدیک علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. تو تم ذکر علی سے کیوں کرتے ہو جب صحابہ کے چہرے کی عبادت؟ اور یہی نہیں، عبداللہ بن عمر حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے تو امام علی مقام نے کہہ دیا آپ تو ہمارے غلام ابن غلام. روایت گھر میں پڑتا ہے، نتیجہ بتاتا. آپ ناراض ہو کے اپنے بابا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آقا کے نواسے نے آج یہ کہا ہے. فاروق اعظم نے پوچھا کس بات پہ؟ فرمایا ہماری ہلکی سی محبت میں کشیدگی ہو گئی تھی. تو عمر فاروق کا جملہ آج بھی تاریخ کے اور آپ کی زینت ہے جو عقیدے کی بنیاد فراہم کرتا ہے. فرمایا عبداللہ تیری تو کشیدگی ہو گئی، عمر کا کام بن گیا. کیا تختی پہ لکھوا کے دیا، لکھوا کے آئے. امام حسین علیہ السلام لکھ کے دے دیا کہ ہاں میں نے کہا آپ ہمارے غلام ابن غلام. جب واپس آئے تو عبداللہ نے اپنے بابا سے پوچھا آپ نے کیوں لکھوایا تختی پر؟ تو ایک صحابی کا عقیدہ اور ایمان بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بخشش عمل پہ ہوگی، میں کہتا ہوں مجھے عمر فاروق نے بتایا بخشش نسبت حسین پہ ہوگی. عمل تو درجات کی بلندی کے لیے ہے. آپ نے فرمایا کیوں لکھوایا؟ فرمایا روز حضرت جب آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا اب میں تیرے سجدوں کو، نمازوں کو، سہروزے کو، چیلے کو بڑا مانگوں جو فاروق اعظم کی ریاست ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل کو ایک طرف چھوڑ کے فرمایا روزے حضرت اٹھوں گا، عمل بھی ہو عجز بھی ہو تو ایسا ہو. فرمایا روزے حضرت اٹھوں گا آقا کی بارگاہ میں نامہ اعمال میں کچھ نہ ہوگا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوگا. تو یہ تختی حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، بس آپ کے نواسے نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا. نسبت فاروقی بھی نسبت حسینی میں کون ہے؟ نسبت فاروقی بھی نسبت حسینی کا دوسرا نام ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی فاروق کو غلام ماننے والا تو ہو. آخری بار اشتہار پہ لکھواتے ہیں. مجھے ایک دوست نے کہا جی آپ کے نزدیک یہ جو اشتہار پہ لکھا محمد پیغمبر صحابہ رہبر، میں نے کہا ان سے سوال کرو صحابہ کو رہبر کس نے بنایا؟ اس نے کیا لکھنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ لکھنا چاہیے محمد پیغمبر و رہبر صحابہ غلام ابن غلام. یہ تو میرے آقا کے غلام تھے. قرآن نے بدل دیا معاون کا صوت میں بیٹھ ماری. تو آج ضرورت قسم کی ہے کہ بلال نبی ایک حقیقت بن چکی ہے. ہر سال پچھلے سال کے پہلے میلاد ہوتا ہے. کیوں ٹی وی پہ دیکھا گیا پوری دنیا میں 20 لاکھ لوگ میلاد پاکستان کے ساتھ کرے تھے. طاہر القادری لندن سے اعلان کر رہا تھا، لوگوں سے برداشت نہ ہوا. بارہ نومبر کو میڈیا نے دکھایا. ان کی پیٹ میں چبھن ہوئی کہ علمی سطح پہ اپنی میلاد کو شرک اور بدعت ثابت نہ کر سکے تو اب ایک ہی طریقہ ہے میلاد کے جلوسوں پہ فائرنگ کرو. اور شیخی صاحب بیٹھے میں انہوں نے بھی آگاہ کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو فائرنگ ہوئی
میں حضرت قرآن کے 2 جوان شہید ہوئے. ہمارا خون بھی حضور کے میلاد میں شامل ہو چکا ہے. ہماری قربانی کا بھی آغاز ہو چکا ہے. ہم بھی حدیبیہ سے سلح امام حسن سے نکل کر قیام امام حسین کی منزل پہ رواں ہو چکے. وہ کہتے تھے بریلویوں کا جو آپ لوگ اہل سنت آپ کا خون ابھی نہیں گرا، ہمارا بھی شامل ہو چکا ہے. فیصلہ آباد میں جو فائرنگ ہوئی 3 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. راولپنڈی شبریان میں پتھراؤ ہوا، ہمارے یوز کا نام تھا، اس کا سر پر 4 لوگ وہاں زخمی ہوئے. خواتین نے مدارس سے پتھراؤ ہوا. میرا سوال ہے حکومت پاک سے اور صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ سے میرا سوال ہے کہ تمہاری رات کی میٹنگ کارکن تنظیموں کے ساتھ جنگ میں ان کا ثابت کرنا، اور تمہیں خبر تھی کہ فیصلہ آباد اس شاہکار مصطفیٰ اور نسبت آئے بیت کے حامل لوگوں کا شہر ہے، اور تم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ آقا کی مدد کرتے سڑکوں پر تھے. میرا سوال ہے ہر ایک پرسن سے جو ایک طرف کی ٹریفک لے کے نکلتا، چاہے وہ ایکسپریس پہ مبشر عثمان ہو، چاہے وہ حامد میر ہو، چاہے وہ کامران خان ہو، چاہے ہوش کے حامل ہو، تم یہ کہتے ہو کہ فیصلہ آباد میں مسجد کیوں چلی، گھر کیوں لگا. میرا سوال یہ ہے کہ بلاد کے جلوس میں لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پستول تھے، جب پھول کی پتیاں تھی وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. ارے کہتے لوگوں پر فائرنگ کرنا کون سا اسلام ہے، اور مسجد سے فائرنگ کرنا کون سا اسلام ہے؟ تم قرآن کی تعلیم دیتے ہو کہ یزیدیت کا پہچان اسلحے کے طور پر، اور وہ مسجد آسمیہ مسجد، گول مسجد، وہاں سے اسلحہ راکٹ لانچر بارود ملا، وہ مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ بارود کس لیے تھا؟ اور وہ جانی صاحب جا کر کہتے تھے بچے قرآن کی تعلیم قربان آپ کے معصوم لہجے پر اور آپ کی منافقانہ روش پر آپ کہتے ہیں قرآن کی تعلیم والے جو قرآن ہے قرآن مت کی تعلیم دیتا. ارے تو کون سے مدرسے سے پڑھا ہے؟ تو یہ دیکھ ایک انسان کا رہا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو کس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے؟ یہ جو گزر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں پتیاں تھیں، درود و سلام پڑھ رہے تھے، یہ نعت پڑھ رہے تھے. دنیا کی بدترین دہشت گردی میلاد کے جلوس پر فائرنگ کرنا. میں کہتا ہوں امریکہ بھی شرمسار ہو گیا ہوگا کہ ہم نے بھی بڑی بڑی دہشت گردی کی ہے، لیکن محب کے حضور کی یاد پر، آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والوں پر فائرنگ، یہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہوئی تھی. اگر یہی نہیں میں آپ کو بتا دوں اب وقت آن پڑا ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کر کے یزیدیت کی صفوں کے اندر اور ان کے حرکات کو کوئی قلمدار ہے تو اپنے قلم کے ذریعے مقابلہ کرے، کوئی مصنف ہے تو اپنی تصنیف کے ذریعے مقابلہ کرے، کوئی مقرر ہے تو اپنی تقریر کے ذریعے، کوئی خطیب ہے تو اپنے خطاب کے ذریعے، کوئی معلم ہے تو اپنے علم کے ذریعے، کوئی مدرس ہے تو اپنے طرز کے ذریعے مقابلہ کرے. اس لیے کہ ہم تلوار والے نہیں، ہم کردار والے ہیں. ہمارا ایمان تلوار کے زور پر نہیں، اپنا سر نیزے کی نوک پر چڑھا دیتا ہے. لیکن اسلام فرانس نہیں ہے. ہم اس امام کے پیروکار ہیں. درود پڑھیں. اس امام کے پیروکار ہیں جس نے جامع شہادت روز کیا، جگہ کے پتھر ٹکڑے ہوئے. ہم امن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آپ دہشت گردی کے خلاف امن اور محبت کا کفن پہن کے نکلے، پھر دیکھیں دہشت گردی کا حالت. آج بارود والے نوجوان اس معاشرے میں ٹھہرے ہوئے، آج بارود کی بو کو درود کی خوشبو سے مٹایا جا سکتا. ہم بارود کے مقابلے میں درود لے کے نکلیں گے، سلام لے کے نکلیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں بارود کی بو میں طاقت ہے یا درود و سلام کی خوشبو میں طاقت. اس لیے امن کا، محبت کا پرچم لے کر، کفن پہن کر محبت کا، اس وطن عزیز کے اندر محبت مصطفیٰ کی خوشبو، محبت مرتضیٰ کی خوشبو، محبت حسن و حسین کی خوشبو، تذکیر زہرا کی خوشبو، عصمت زینب کی خوشبو کو عام کر کے معاشرے کے اندر یہ محبت کے پھول بکھیرنے ہوں گے. اس لیے کہ لباس محبت میں بڑی اتنی خوبی ہے. لوگوں یہ لباس پہن لو محبت رسول اور آل رسول کا. لباس محبت میں
بس اتنی خوبی ہے، پیغام تو ہوتے ہیں، تھپے نہیں۔